السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 آیات مقدسہ نمبر 17 اور 18 جاری ہیں. آج انشاءاللہ العزیز ان 2 آیات پر بات چیت ہوگی. اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور اس کا نور ہمارے قلوب میں منتقل فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اور اس کے پچھلے درس میں بھی اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے اس کو اجمال اور پھر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے اور اس کے جتنے لنکس ہیں وہ درست تو وہی ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، اور یا پھر صحیح احادیث بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث میں بھی کسی حد تک چیزیں موجود ہیں. لیکن اس واقعہ کے بارے میں اور بے شمار روایات بھی ہیں جو درست بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. حقیقی تعلیم جو قرآن پاک ہمیں دے رہا ہے، جتنا تعارف کروا رہا ہے اتنا ہی تعارف ہمیں لینا چاہیے. اور جہاں اللہ رب العزت خاموش ہیں یا حدیث پاک جو صحیح حدیث ہیں وہ خاموش ہیں، وہاں ہمیں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العزت کی ڈیمانڈ ہمیشہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں پر ایمان لاؤ جو واضح ہیں، جو درست ہیں، واضح ہیں، حق اور سچ ہے. جہاں پر اللہ خاموش ہوں گے وہاں سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس واقعہ میں اور آگے جو واقعات آ رہے ہیں ان تمام واقعات کے اندر جتنی اللہ نے ہمیں سچی تعلیم دے دی، اور پھر اللہ رب العزت اس تعلیم کے ذریعے یا ان واقعات کے ذریعے سے اصل میں ہماری کچھ تربیت کرنا چاہتے ہیں. ہمیں وہ تربیت لینی چاہیے. تربیت کیا ہے کہ آج کی سوسائٹی میں بھی ہم نے کیسے رہنا ہے. آج کی سوسائٹی میں اگر یہاں کا حکمران طبقہ ظالم ہے، مشرک ہے، کافروں والے رویے رکھتا ہے، ہم نے کیا آگے سے رویہ رکھنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے یا ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہاں بھی اس واقعہ میں جو اصحاب الکہف نوجوان ہیں، 7 نوجوان تقریباً، انہوں نے اس وقت کے ظالم طبقے سے کمپرومائز نہیں کیا، خلوت نشینی اختیار کر لی ہے. اللہ نے ان کو پھر اعلیٰ شعور دے دیا تاکہ مزید آگے غور و فکر کریں وہ. اس لیے ہمیشہ ظالم طبقے سے کمپرومائز نہیں ہوتا، اس کی تبدیلی ہوتی ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا ہے، ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی۔ ایک تو اس غار کی کیفیت بتائی ہے جس غار میں یہ نوجوان ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ اب یہ جو نیند تھی ان کو، اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ہمیں چند جملوں میں اس چیز کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ یہ وہ نیند نہیں تھی جو عام ہم سوتے ہیں، کیونکہ عام نیند جو ہوتی ہے وہ تو اتنا ہی ہوتی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 10 گھنٹے۔ اب یہ نوجوان تو سو گئے، 300 سال تقریباً یہ سوئے رہے، لیکن یہ نیند اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کا جو درجہ ہے، ڈگری ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کو جب آپریشن کرتے ہیں تو اس کو بھی بے ہوش کر دیتے ہیں، اور اس کو وہ باقاعدہ کٹ لگاتے ہیں، زخم ہوتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب عام نیند میں تو اگر آپ کسی کو سوئی چبو دیتے ہیں تو وہ اٹھ جائے گا، یا آواز دیں تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، لیکن ایک شخص جو آپریشن تھیٹر میں ہے اور اس کو انجیکشن لگا دیا بے ہوشی کا، تو وہ تو باقاعدہ اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس دوران تو وہ ہل بھی نہیں سکتا، پھر اس کے بعد اس کو وہ ہوش لے کے آتے ہیں۔ اب یہ جو اس کا ڈگری ہے، نیند کی ڈگری، درجہ، یہ بڑا گہرا ہے، کوئی شاید 70% ہوگا، 60 70 80% ہوگا، کہ وہ شخص ایسے ہے جیسے موت میں چلا گیا۔ بالکل اسی طرح موت اور نیند کے درمیان کوئی ایسا وہ درجہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان پر طاری کر دیا اور وہ وہاں سو جاتے ہیں۔ اور غار کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ سورج کی دھوپ کو دیکھیں گے، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ نکلتی ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو وہ غار کے اندر اس کی روشنی تو آتی ہے لیکن ایک سائڈ سے ہو کے ذات الیمین یعنی دائیں طرف سے ہو کے نکل جاتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب کا ٹائم آتا ہے سورج کے تو شمال کی جانب سے ہو کے وہ سائڈ سے ہو کے نکل جاتا ہے سورج اور اس کی روشنی اور دھوپ، لیکن وہ ایسے ہے جیسے میدان کے اندر ایک بندہ موجود ہو تو اس کو سورج کی روشنی اور کرنیں محسوس ہوتی ہیں، وہ اس طرح اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک کھڑکی جیسے اس کی شمالن اور دوسری طرف لگا دی جائے تو وہ باقاعدہ ہوا چلتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اس قدرت سے جیسے ہوا تیز آتی تھی تو وہ ان کا پہلو بھی تبدیل ہو جاتا تھا، پھر دوسری طرف ہوا آتی تھی تیز تو ان کا پہلو چینج ہو جاتا تھا، کیونکہ اگر ایک جگہ پر وہ پڑے رہتے ہیں تو ان کے گلنے کا خطرہ ہے، ان کے خراب ہونے کا، جلد کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی حالت بھی تبدیل ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے بڑے پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یہ ہے اصل میں ہماری وہ رہنمائی جو ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اصل میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ یہ کر سکتے ہیں سارا کچھ، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں جو اللہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک غار کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو رکھا، اور پھر یہ اللہ کی نشانیاں اس وقت کی سوئی ہوئی قوم کے لیے ہیں۔ ان کے سوالوں کے جوابات ہیں کہ ایک وہ اللہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، ایک وہ اللہ جن کو 300 سال تک اللہ نے سوئے رکھا، نیند کی حالت میں رکھا، اور پھر وہ زندہ ہو گئے یا وہ بیدار ہوئے تو پتہ چل گیا، تو وہ کیا وہ خدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے اختیارات میں سب کچھ ہے۔
من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر آتا ہے، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور یاد رکھو جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا وہ کبھی اس کو کوئی رفیق اور راہ دکھلانے والا نہیں ملے گا، مرشد بھی نہیں ملے گا۔ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ جو راہ دکھلاتا ہے۔ مرشد وہ ہے جو انسانیت کو رہنمائی دیتا ہے، ان کو کوئی مرشد نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ نے کسی کو مرشد بنانا ہے تو پہلے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دل کے اندر جگہ ہونی چاہیے، پھر مرشد کا جو رشد یا ہدایت یا رہنمائی ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو جب دیکھیں گے تو بظاہر وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک انسان لیٹا ہو اور آنکھیں اس کی کھلی ہوں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے جاگ رہا ہے۔ بالکل ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ سوئے بھی ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ان کو کروٹ ملتی تھی باقاعدہ دائیں جانب اور بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایک ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ غار کے دہانے پر اپنے بازوؤں کو یعنی پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، بازوؤں کو اس طرح پھیلایا ہوا ہے جیسے وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور وہ کتا بھی ایسی ہے جیسے وہ دیکھ بھی رہا ہے، بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ اسی حالت میں تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کو جھانکتے ہیں دیکھتے ہیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، آپ وہاں سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے، یعنی آپ کو اتنا خوف آئے گا کہ آپ بھاگ جائیں گے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ جس طرح ایک مردہ ہو، ایک انسان مردہ ہو یا چند لوگ مرے ہوئے ہوں اور وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور دیکھ رہے ہوں بظاہر، تو لوگوں کو پتہ یہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مر چکے ہیں یا زندہ ہے، تو ان کی ایک دہشت ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو فوت ہو جاتا ہے اس کی بھی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہی ہے جب کوئی انسان مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کھلی رہتی ہیں، جیسے ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب ایک انسان مرتا ہے اور اس کی روح پرواز ہوتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آنکھیں اس کی کھلی ہوتی ہیں۔ یہ تو بعد میں لواحقین جو ہے وہ ان کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور وہاں تو ظاہر کوئی اور فرد نہیں تھا جنہوں نے ان کی آنکھوں کو بند کرنا تھا، وہ تو کیفیت ایسی ہے موت و حیات والی، تو وہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ بھی جاتے تھے پہلے کتے کو دیکھتے، پھر غار کے اندر دیکھتے، وہ گھبرا جاتے تھے، ان پہ رعب طاری ہو جاتا تھا، اور وہاں سے فوراً وہ واپس ہو جاتے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے، کیا ماجرا ہے، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا۔ اس لیے آگے مزید آ رہا ہے کہ ان کی جو تعداد ہے ان کے ہاں وہ معلوم نہیں کر سکے کہ کتنی تعداد ہے، کیوں؟ اندر تو وہ جا ہی نہیں سکے، اتنے ڈرپوک تھے، بزدل تھے۔ جو قومیں شرک کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں، یاد رکھیے وہ بزدل ہوتی ہیں۔ یہ حکمران طبقہ جو بظاہر ہمیں بڑا بہادر نظر آتا ہے، اختیارات کا مالک نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ بزدل اور کمزور ہوتے ہیں، اصل میں وہ صرف طاقتور اس لیے نظر آتے ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں ہوتا، اور جب ان کے مقابلے میں کوئی طاقتور آ جائے فوراً وہ فرار ہو جاتے ہیں، بزدلوں کی طرح راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ واقعہ جاری ہے ابھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب ہمارے بہنوں بھائیوں
عزیزوں کے مسائل حل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔